دوستو، اس دنیا کے سارے انسانوں کو اوپر والے نے بنایا ہے۔ دنیا میں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن میں سے کچھ خوبصورت اور کچھ بدصورت ہیں، کچھ اچھی اور کچھ عجیب شکل و صورت کے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کی صورت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور انسان کے لیے دنیا میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ بڑے پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سلطنت تھی جس کا مالک ایک بادشاہ تھا۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ انصاف پسند اور رحم دل تھا، لیکن کافی سالوں سے بے اولاد تھا۔ ویسے تو دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کا غم پل پل اسے تڑپاتا تھا۔ اس کے وزیر، مشیر، اس کے خادم سب اس کا دل بہلاتے تھے، لیکن اسے کسی کی بات سے تسلی نہ ملتی تھی۔ بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی ایک بہن بھی تھی جو اپنے بھائی کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی۔ بادشاہ جہاں کہیں بھی معصوم بچے دیکھتا، اس کا دل چاہتا کہ وہ ان بچوں کے قریب جائے اور ان سے پیار کرے، لیکن بادشاہ اپنی جذبات پر قابو رکھتا تھا تاکہ وہ اپنی رعایا کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اس طرح زندگی کے دن گزرتے گئے اور چند سالوں کے بعد بادشاہ کی ملکہ، جو کافی عرصے سے بیمار تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اب تو بادشاہ کی تنہائی مزید بڑھ گئی۔ وہ سارا دن خاموش اپنے تخت پر بیٹھا رہتا اور محل کی سرگرمیوں میں بھی حصہ نہ لیتا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بادشاہ پورے دن کے 3 سے 4 گھنٹے محل سے غائب رہتا تھا، اور یہ بات اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھی کہ بادشاہ کہاں جاتا ہے اور یہ وقت کس کے ساتھ گزارتا ہے۔ صرف بادشاہ کا وزیر جانتا تھا کہ وہ ان گھنٹوں میں کہاں ہوتا ہے، کیونکہ صرف بادشاہ کا وزیر ہی اس کا ہمراز تھا۔ ایک دن بادشاہ وزیر سے اپنی گفتگو میں مصروف تھا۔ وزیر، ہمیشہ تمہیں میں نے اپنا سمجھا ہے اور اپنا ہر راز تمہیں بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں تم میرے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن رکھو گے۔ بادشاہ سلامت، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، پر آپ کا راز کبھی فاش نہیں کر سکتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وزیر، تم جانتے ہو کہ میں نے دنیا کے سامنے خود کو بے اولاد ظاہر کیا ہے۔ دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ اب تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ ملکہ کو گزرے 3 سال ہو گئے ہیں اور اب راجہ بڑا ہو رہا ہے۔ میں کیسا بد نصیب باپ ہوں جو اپنے بیٹے کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا۔ میں آخر دنیا کو کیسے بتاؤں کہ میں بے اولاد نہیں ہوں، بلکہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام راجہ ہے، لیکن اس کے کان اتنے لمبے ہیں کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا۔ مجھے ڈر ہے وزیر، کہیں دنیا اس کے کانوں کا مذاق نہ اڑائے اور یہ بات پوری سلطنت میں مشہور نہ ہو جائے کہ لمبے کانوں والا بدصورت راجہ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں وزیر، یہ راز کبھی فاش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا ایک بدصورت لمبے کانوں والا راجہ ہے۔ اگر یہ راز کھلا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ میں اس بدنامی کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ ہم راجہ صاحب کو سب سے چھپا کر رکھیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ راجہ جی کے کان لمبے ہیں۔ دوستو، یہی حقیقت تھی کہ بادشاہ بے اولاد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بیٹے کا باپ تھا، لیکن اس کا بیٹا انتہائی بد شکل تھا۔ وہ بہت عجیب سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے کان بہت لمبے لمبے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے ساری دنیا سے اپنے بچے کو چھپا کر رکھا اور خود کو بے اولاد ظاہر کیا۔
بادشاہ خوفزدہ تھا کہ اگر میرا بیٹا دنیا کے سامنے آیا تو دنیا ہنسے گی اور میرا مذاق بنائے گی۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی اتنا بد شکل۔ بادشاہ اسی وجہ سے ساری دنیا سے اپنے بچے کو چھپا کر رکھتا تھا۔ محل کے پیچھے باغیچے کے ساتھ ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں بادشاہ نے راجا کو چھپا کر رکھا تھا۔ اسے ویسے تو دنیا کی ہر سہولت اور ہر آسائش دی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اگر پنجرہ سونے کا بھی ہو تو بھی پنجرہ پنجرہ ہی ہوتا ہے۔ اور سچ یہ تھا کہ راجا اپنی زندگی قید میں گزار رہا تھا۔ بھائی صاحب، بھابھی صاحبہ کے گزر جانے کے بعد آپ کی تنہائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی تنہائی کا شدت سے احساس ہے بھائی صاحب۔ بھائی صاحب، میں یہی کہوں گی کہ راجا جیسا بھی ہے آپ کا بیٹا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی شکل و صورت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آپ ایک حسن پرست انسان ہیں۔ آپ نے شروع سے ہی حسین لوگوں اور حسین چیزوں کو پسند کیا ہے۔ وہ بچہ عجیب سی ہی شکل و صورت کا ہے۔ مانتی ہوں کہ اس کے کان بہت بڑے اور بدنما ہیں، لیکن بھائی صاحب ہے تو وہ آپ کی ہی اولاد نا، اور اب وہ بھابھی بیگم کی نشانی بھی ہے۔ آپ کب تک اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بے اولاد ظاہر کریں گے؟ آپ اس بچے کو سینے سے لگا لیجئے، اس بچے کو اپنے پاس رکھیے، اور مجھے یقین ہے آپ کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ امشیرہ، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ میں جب بھی اس کا بدنما چہرہ دیکھتا ہوں میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ نہ ہی میں نہ ہی تمہاری بھابھی، دونوں میں سے کوئی بھی بد شکل نہیں تھا۔ یہ بچہ اس قدر بد شکل کیوں نکل آیا، میں اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیسے ہو بیٹا، کھانا کھایا تم نے؟ ابا حضور، کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے۔ ملازم آیا تھا، وہ ہمیں کھانا دے کے چلے گیا، لیکن ابا حضور ہم یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ ہم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، باہر یہ پیڑ پودے، یہ چرند پرندے، باہر کی خوبصورت دنیا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم باہر جا کر سیر کرنا چاہتے ہیں۔ ابا حضور ہم بھی باقی بچوں کی طرح دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ابا حضور آپ ہمیں باہر لے جائیے، ہمیں دنیا دکھائیے، ہمیں آپ کے ساتھ محل میں رہنا ہے۔ آپ نے ہمیں اس کمرے میں کیوں قید کر رکھا؟ ابا حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مدرسے جائیں اور باقی بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں۔ ابا حضور ہمیں لے جائیے۔ بیٹا جلد ہی ہم تمہیں یہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ ہمیں تمہاری تنہائی کا احساس ہے، ہم اس کے لیے کوئی انتظام کریں گے۔ وزیر، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ راجہ اب بڑا ہو رہا ہے اور اب اسے تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے راجہ کو پوری دنیا سے چھپا رکھا ہے۔ میں اسے محل سے باہر تعلیم کے لیے نہیں بھیج سکتا، لیکن میں اس کے ساتھ یہ زیادتی بھی نہیں کر سکتا کہ اسے تعلیم سے محروم رکھوں، لہٰذا اس کا تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم اس کا بنیادی حق ہے۔ وزیر، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دونوں بچیوں کو راجہ کے پاس بھیج دیا کرو۔ تمہاری دونوں بچیاں مدرسے سے جو کچھ سیکھ کر آتی ہیں وہ آ کر راجہ کو پڑھا دیا کریں۔ اس طرح راجہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت، آپ پر جان قربان۔ میں بچیوں کو بھیج تو دوں، لیکن سوچنے والی بات ہے حضور، ایسا نہ ہو کہ بچیاں محل سے باہر جا کر ڈنڈورا پیٹ دیں اور پوری سلطنت کو بتا دیں کہ محل میں راجہ بھی رہتا ہے۔ اس طرح راجہ صاحب کا راز فاش ہو جائے گا۔ بچیاں معصوم ہیں، ہم کب تک ان کو روکیں گے؟ ان کے منہ سے آخر یہ راز کھل ہی جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ بچیاں نازک دل کی ہوتی ہیں،
ऐसा ना हो राजा साहब के बड़े बड़े कान देखकर बच्चियां खौफजदा हो जाएं। वज़ीर कहते तो तुम ठीक हो, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। वज़ीर एक बहुत ही शातिर और चालाक आदमी था। वो बहुत ही दूर अंदेश था। वो दूर की सोच रखने वाला शख्स था। वो बादशाह का हमराज तो था, लेकिन अपना नुकसान हरगिज़ नहीं चाहता था। वज़ीर की 2 जुड़वा बेटियां थीं जो राजा की हम उम्र थीं। वज़ीर ने सोचा कि अगर बादशाह मेरी बेटियों को महल में बुलवाएगा और उनको राजा के पास भेजेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा की मौजूदगी का राज फाश हो जाए और आने वाले कल में राजा के साथ कहीं मेरी बेटियों की कोई कहानी ना बन जाए। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि यह बदसूरत राजा मेरी इन खूबसूरत बेटियों को देखे